السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ مبارکۃ الفاتحہ۔ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين۔ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله۔ لقد جاءت رسل ربنا بالحق۔ الصلاة والسلام وتحية والإكرام على سيد أشرف الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين طه وياسين، شفيع المذنبين، امام الحرمین والقبلتین، وسیلتنا فی الدارین، صاحب کعبہ و قوسین، جد الحسن والحسین، محبوب رب المشرقین و رب المغربین، مولانا و مولا الثقلین، سیدنا و نبینا و شفیعنا و طبیبنا و حبیبنا و کریمنا و امامنا و ملجانا و مغیثنا و اولنا و اوسطنا و آخرنا و کلنا، حضور جناب ابو القاسم احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین الغر المیامین، واصحابہ المتقین المنتخبین المنتجبین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین، من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقط قال اللہ تعالی فی الفرقان الحمید والمحکم کتابہ المجید وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم، صدق اللہ المولانا العلی العظیم، وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ ایک بار دیگر درود پڑھے سب مل کر محمد و آل محمد۔ اللہ کی رضا، اہل بیت کی عطا، جناب سیدہ کا حکم، مومنین لکھنؤ کی محبتیں، امام زمانہ ٹرسٹ کے ممبران کا خلوص، محترم صارم مہندی بھائی کی محبت، یہ ساری چیزیں جب مشترکہ طور پر ایک جگہ جمع ہو گئی تو میں آپ کے روبرو آ گیا۔ اور عزیزان گرامی قدر و برادران ملت اسلامیہ و بندگان توحید و عاشقان رسول و آل رسول، گدایان دربار بطول، مولا آپ سبوں کے جذبہ ایمانی کو زندہ و سلامت رکھے۔ بحمدللہ تعالی و بفضل اللہ اور ماشاءاللہ، جس سن 2020 کے عشرہ محرم کا آغاز گزشتہ کل سے لکھنؤ کے اس عظیم الشان امام بارگاہ آصفی
یہاں سے انعقاد ہو چکا ہے اور کل میں نے آپ لوگوں کے درمیان اس عشرے کے موضوع کا بھی اعلان کر دیا کہ انشاءاللہ مسلسل یہاں ہماری گفتگو امامت من جانب مشیت اس عنوان کے تحت انشاءاللہ روزانہ ہم مسلسل اس عشرہ محرم میں گفتگو کریں گے اور آپ لوگوں کے سامنے روز معروضات پیش کیے جائیں گے، اور انشاءاللہ رات کو سبطین آباد میں جو عشرہ ہو رہا ہے 8 بجے انشاءاللہ وہاں پر بھی کل سے توحید اور حجت کے عنوان پر ہم نے گفتگو شروع کر دی ہے۔ کل میں نے آپ لوگوں کے سامنے جو معروضات پیش کیے تھے تو یہاں تک ہم پہنچے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام جب اپنی پاکیزگی کا اعلان کرتے ہیں تو یہ ثابت کرنے کے لیے کہ میں پاک ہوں کہتے ہیں انی عبداللہ، میں پاک ہوں اس لیے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، مگر وہی اللہ قرآن میں کہتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو اپنے عبد محمد کو لے گئی۔ یعنی عیسیٰ کہہ رہے ہیں میں پاک ہوں اس لیے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اور اللہ کہہ رہا ہے میں پاک ہوں اس لیے کہ میں محمد کا خدا ہوں۔ اللہ جانے لکھنؤ کہاں موجود ہے بھائی، بات گفتگو آپ تک پہنچ رہی ہے۔ عیسیٰ کہہ رہے ہیں میں پاک ہوں اس لیے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کہہ رہا ہے میں پاک ہوں اس لیے کہ میں محمد کا خدا ہوں۔ پوری توجہ کیجیے گا۔ اب وہی محمد جب اپنے بستر پر اپنی چادر میں اپنے تمام اہل بیت کو جمع کر لیا، اور بلکہ اہل بیت کو نہیں اہل البیت کو جمع کر لیا۔ دیکھیے اس جملے پر غور کیجیے گا، اہل بیت کو نہیں اہل البیت کو جمع کیا۔ بھئی قرآن کی آیت آئی، سب جانتے ہیں ماشاءاللہ شب جمعہ میں ہر انسان حدیث قصہ پڑھتا ہے۔ بھئی علی، فاطمہ، حسن و حسین سب کے سب چادر کے اندر آ گئے۔ تفسیر در منصور میں امام جلال الدین سیوطی، اتنا بڑا مفسر عالم اسلام کا، امام جلال الدین سیوطی لکھتے ہیں کہ جب علی، فاطمہ، حسن و حسین سب چادر کے اندر آ گئے تو ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا انہوں نے اللہ کے رسول سے اجازت مانگی کہ آقا کیا مجھے بھی اجازت ہے کہ میں چادر کے اندر آ جاؤں؟ اللہ کے رسول نے کہا کہ ام سلمہ آپ خیر پر ہیں مگر چادر تطہیر میں نہیں آ سکتی۔ اللہ جانے لکھنؤ کہاں ہے۔ آپ خیر پر ہیں مگر ہم پنجتن کے ساتھ چادر میں نہیں آ سکتی۔ عجیب بات ہے، جب خیر والی چادر میں نہیں آ سکتی تو شر والے چادر میں کیسے آئیں گے؟ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ تو یہ پانچوں تن جب چادر کے اندر جمع ہو گئے تو جبریل نے پوچھا یا رب ومن تحت الکسا، اے پروردگار اس چادر کے نیچے کون ہیں؟ میں نے کہا جبریل تم تو کم از کم تم تو مولوی جیسے نہیں ہو۔ بھائی مولوی بھول سکتا ہے، آپ کیسے بھول سکتے ہیں؟ بھول گئے جبریل جن کے گھر میں جا کر جھولا جھولاتے تھے، جن کے گھر میں جا کر غلامی کرتے تھے، جن کے گھر میں رضوان بن کر جاتے تھے۔ جبریل آج پہچان نہیں پا رہے ہو کون ہیں؟ جبریل نے کہا پہچانتا ہوں کون ہے، جانتا ہوں چادر کے نیچے کون ہے۔ جبریل جب جانتے ہو تو پوچھ کیوں رہے ہو چادر کے نیچے کون ہے؟ کہا شبیر وارسی تو نے قرآن نہیں پڑھا۔ میں نے کہا کیا ہے قرآن میں؟ کہا قرآن میں اللہ جب موسیٰ سے پوچھ رہا تھا موسیٰ بتاؤ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے، موسیٰ بتاؤ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو بھائی ایک سمپل سا جواب تھا نا، بہت آسان سا جواب تھا کہ موسیٰ اللہ سے یہ کہتے پروردگار میرے ہاتھ میں عصا ہے، میرے ہاتھ میں عصا ہے۔ مگر موسیٰ نے یہ نہیں کہا کہ میرے ہاتھ میں عصا ہے، بلکہ موسیٰ نے اللہ سے کہا پروردگار یہ وہی ہے جس سے میں بکریاں چراتا ہوں، یہ وہی ہے جس سے میں دریاؤں میں راستے بناتا ہوں، یہ وہی ہے جس سے میں معجزے دکھاتا ہوں، یہ وہی ہے جس سے میں فرعونیت کا مقابلہ کرتا ہوں۔ میں
میں نے کہا موسیٰ اللہ نے تو آسان سا سوال پوچھا ہے کہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے، بتا دو نا کہ ایسا ہے، یہ قصیدے کیوں سنا رہے ہو؟ موسیٰ جواب دیں گے جو تیرے جیسا ملا جانتا ہے اللہ نہیں جانتا، اللہ نہیں جانتا کہ میرے ہاتھ میں کیا ہے۔ تو بھائی اللہ نے موسیٰ سے پوچھا کیوں؟ اس لیے پوچھا کہ اللہ چاہتا تھا کہ موسیٰ آج خود عصا کا قصیدہ پڑھ کر سنا دے۔ جبریل نے کہا کہ میں بھی جانتا ہوں چادر کے نیچے کون ہے، مگر اللہ سے پوچھ رہا ہوں تاکہ اللہ خود اہل بیت کا قصیدہ پڑھ کر سنا دے۔ ایک صلوات ادھر آ جائے۔ اللہ خود چاہتا ہے، جبریل نے کہا میں چاہتا ہوں کہ اللہ خود بچا دے، خود بیان کر دے کہ اہل بیت کی عظمت کیا ہے، اللہ خود اہل بیت کا قصیدہ پڑھ کر سنا دے۔ اور اللہ نے بھی کیا خوب قصیدہ سنایا، اللہ نے بھی کہا قال اللہ یعلم یا ملائکتی وسکان سماواتی وعزتی وجلالی انی ما خلقت سماء مبنیا ولا ارضا مدحیا ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیا ولا فلک یدور ولا بحر یجری الا فی محبت ہؤلاء الخمسۃ الذین هم تحت الکساء۔ مجھے قسم ہے اپنے عزت و جلالت کی کہ عرش سے لے کر فرش تک کے تمام مخلوق یہ جان لے کہ میں نے جو چاند کو چاندنی دی ہے، میں نے جو سورج کو روشنی دی ہے، میں نے جو آسمانوں کو بلندی دی ہے، میں نے جو زمینوں کو پستی دی ہے، میں نے جو ہواؤں کو آوارگی دی ہے، میں نے جو پھولوں کو مہک دی ہے، میں نے جو تاروں کو چمک دی ہے، میں نے جو آدم کو علم دیا، میں نے جو موسیٰ کو ہیبت دی، میں نے جو نوح کو تقویٰ دیا، میں نے جو موسیٰ کو جلال دیا، میں نے جو یوسف کو جمال دیا، یہ صرف ان پانچوں کے صدقے میں جو چادر کے نیچے۔ ایک بلند ترین صلوات پڑھے سب مل کر محمد وآل محمد۔ دیکھیے مجھے نہ ایسی مجلسیں پسند ہیں، نہ ایسی محفلیں پسند ہیں، نہ ایسے جلسے پسند ہیں جہاں نعرہ حیدری کا بائیکاٹ ہو۔ ہاں یہ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ بج رہی ہے ایک ہاتھ سے؟ نہیں، تالی ہمیشہ دونوں ہاتھ سے بجتی ہے۔ میں ممبر سے عبادت کروں، آپ فرش سے عبادت کریں۔ آپ فرش پر بیٹھے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کمتر ہیں۔ تشریف لائیں میسم بھائی، ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر۔ آپ فرش پر بیٹھے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کمتر ہیں۔ میں ممبر پر بیٹھا ہوں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں بلندتر ہوں۔ جو کائنات کا سب سے بڑا مولا ہے نا وہ فرش پر بیٹھتا تھا۔ جب کسی نے پوچھا مولا آپ ہمیشہ زمین پر کیوں بیٹھتے ہیں، مولا نے کہا وجہ یہ ہے کہ زمین پر بیٹھنے والوں کو گرنے کا خطرہ نہیں ہوتا۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر۔ یا رب ومن تحت الکساء، کون ہے چادر کے نیچے؟ اللہ نے بھی قصیدہ سنایا کہ میں نے آسمانوں کو بلندی دی ان کے صدقے میں، میں نے چاند کو چاندنی دی ان کے صدقے میں، میں نے پھولوں کو مہک دی ان کے صدقے میں، میں نے تاروں کو چمک دی ان کے صدقے میں، اور آخر اینڈ میں اللہ نے کہا ہم فاطمتو و ابوہا و بالوہا و بنوہا، یہ فاطمہ ہے، یہ فاطمہ کے بابا ہیں، یہ فاطمہ کے شوہر ہیں، یہ فاطمہ کے بچے ہیں۔ میں نے کہا پروردگار مرکز تعارف فاطمہ کو کیوں بنایا؟ مرکز تعارف اپنے نبی کو بنا تھا۔ اللہ کہے گا تو بڑا بھولا مولوی ہے، اگر مرکز تعارف محمد کو بنا دیا تو آگے چل کے مولوی جسے چاہے گا اسے اہل بیت میں شامل کر دے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔
کو بنا دیا اپنے نبی کو، تو بعد میں 1400 برس کے بعد ہندوستان کے کسی گلی میں پیدا ہونے والا ملا یہ کہہ دے گا کہ یہ مرکز تعارف محمد ہیں، تو محمد کے رشتہ دار کو اہل بیت کہتے ہیں۔ میں نے زمانے کو پیغام دیا ہے کہ فقط رسول کے رشتہ دار کو اہل بیت نہیں کہتے، بطول کے رشتہ دار۔ ایک بلند ترین صلوات پڑھے اسی طرح محمد و آل محمد پر۔ یعنی آپ دیکھ رہے ہیں اللہ تعارف کروا رہا ہے کہ یہ محمد کے بابا ہے۔ توجہ، یہ نبی کے بابا ہیں، اور نبی کہہ رہے ہیں میں فاطمہ کا بابا ہوں۔ اب تک مجمع نہیں پہنچا، میں دیکھتا ہوں عظمت فاطمہ پر کون خاموش رہتا ہے۔ بھائی عیسیٰ نے بتایا کہ میں پاک ہوں اس لیے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے بتایا میں پاک ہوں اس لیے کہ میں محمد کا خدا ہوں، اور محمد نے بتایا کہ میں پاک ہوں اس لیے میں فاطمہ کا بابا۔ آہستہ سے درود پڑھیں آپ لوگ، جتنا آہستہ سے سن رہے ہیں آہستہ سے درود پڑھیے سب مل کر۔ دیکھیے میں بہت معذرت کے ساتھ، آپ لوگ مجھ سے بہت زیادہ علم رکھتے ہیں، مگر خزانے وہاں نہیں لٹائے جاتے جہاں لینے والوں کو قدر نہ ہو۔ قسم خدا کی یہ فضائل اہل بیت کا خزانہ ہے جو آپ لوگ سن رہے ہیں۔ قسم خدا کی علی کے ذکر پہ کم از کم خاموش مت رہو، اس لیے کہ علی کا نام لینے پر وہی شرماتا ہے، کسی کا بھی نام لینے پر نعرہ لگانے پر وہی شرم محسوس کرتا ہے جس کے پیر نے اسے کسی میدان میں شرمندہ کیا ہو۔ پڑھ دیا جملہ لکھنؤ کا میں نے، سب مل کر ہم فاطمہ وابوہا وبالوہا وبنوہا، یہ فاطمہ ہیں، ان کے بابا ہیں، ان کے شوہر ہیں، ان کے بیٹے ہیں۔ ایک ٹیکنیکل وجہ بھی بتاتا ہوں آپ کو کہ وجہ کیا تھی کہ جناب سیدہ کو مرکز تعارف بنایا۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ اگر اللہ جناب زہرا کے علاوہ سلام اللہ علیہا، ایک بلند ترین صلوات پڑھیں، اگر اللہ جناب سیدہ کے علاوہ کسی کو بھی اہل بیت میں مرکز تعارف بناتا تو کیا ہوتا؟ مثلا اللہ کہہ سکتا تھا یہ میرا نبی ہے، اس کی بیٹی ہے، اس کے داماد ہیں، اس کے نواسے ہیں۔ اہل بیت میں دوسرے درجے پر دوسرا نام مولا علی کا۔ اللہ یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ یہ علی ہے، میرا ولی ہے، اس کے بھائی ہیں، اس کے سسر ہیں، اس کی زوجہ ہیں، اس کے بچے ہیں۔ اللہ امام حسن کے ذریعہ بھی تعارف کروا سکتا تھا کہ یہ حسن ہیں، یہ اس کے نانا ہیں، یہ اس کے بابا، یہ اس کی ماں، یہ اس کا بھائی۔ اللہ مولا حسین کے ذریعہ بھی تعارف کروا سکتا تھا، یہ حسین ہیں، یہ سید الشہداء ہے، یہ اس کے نانا، یہ اس کے بابا، یہ اس کی ماں، یہ اس کا بھائی۔ مگر اللہ نے فقط جناب زہرا کو مرکز تعارف کیوں بنایا؟ ہم فاطمہ وابوہا وبالوہا وبنوہا۔ وجہ یہ ہے کہ اگر اللہ اپنے نبی کے ذریعہ اہل بیت کا تعارف کرواتا تو نبی کے جو اہل بیت تھے، جو چادر کے نیچے تھے، ان میں نبی کے ساتھ کچھ رشتے تو ڈائریکٹ تھے مگر کچھ رشتے انڈائریکٹ تھے۔ بھائی ٹیکنیکل وجہ بیان کر رہا ہوں لکھنؤ والوں، آپ پوچھیں گے وہ کیسے؟ بھائی اگر اللہ کہتا یہ محمد ہیں، یہ محمد کا بھائی علی، ڈائریکٹ رشتہ، مگر یہ بھی ڈائریکٹ رشتہ نہیں ہوتا اس لیے کہ چچا کا بیٹا ہے۔ توجہ، چچا کے بیٹے ہیں، انڈائریکٹ رشتہ۔ اگر اللہ جناب رسول اللہ سے کے ذریعہ تعارف کرواتا جناب زہرا کا
کہ یہ فاطمہ یہ رسول کی بیٹی ہے، یہ ڈائریکٹ رشتہ ہوتا، مگر علی چچا کا بیٹا ہے، انڈائریکٹ رشتہ، بیچ میں چچا آ گیا۔ اگر امام حسن و حسین کا تعارف رسول کے ذریعہ کرواتا تو بیٹی کے بیٹے ہیں، اللہ جانے مجمع کہاں ہے، انڈائریکٹ رشتہ۔ اگر اللہ علی کے ذریعہ تعارف کرواتا کہ یہ علی کے بھائی ہیں تو علی کے چچا کا بیٹا ہے ہمارا نبی، انڈائریکٹ رشتہ، توجہ۔ اور جناب زہرا سے اور حسن و حسین سے ڈائریکٹ رشتہ، مگر نبی سے انڈائریکٹ رشتہ۔ اگر اللہ حسن و حسین کے ذریعہ تعارف کرواتا تو حسن و حسین کی ماں کے بابا ہے رسول اللہ، توجہ۔ انڈائریکٹ رشتہ، ڈائریکٹ رشتہ نہیں ہے۔ پورے اہل بیت میں و چادر تطہیر میں وہ فاطمہ اکیلی تھی جس کا سب سے ڈائریکٹ رشتہ، اللہ جانے مجمع کہاں ہے؟ صرف جناب زہرا تھی، فاطمہ کے بابا بیچ میں کوئی نہیں ہے، فاطمہ کے شوہر بیچ میں کوئی وسیلہ نہیں ہے، فاطمہ کے بیٹے بیچ میں کوئی وسیلہ نہیں، ڈائریکٹ رشتہ ہے۔ اللہ اکبر، اہل بیت کا۔ اور پھر جبریل آیت لے کر آیا، انما، سورہ احزاب کی 33ویں آیت، 33ویں سورہ کی 33ویں آیت، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ ایک صلوات پڑھے آپ سب مل کر محمد والا محمد۔ توجہ، مجھے آیت تطہیر پر پوری مجلس نہیں پڑھنی ہے، موضوع سے ریلیٹ کر رہا ہوں۔ ابھی آپ نے دیکھا نا، ایک پاکستان سے ایک نمک حرام جس نے بی بی سیدہ کے شان میں توہین کی، فقط نمک حرام نہیں تھا، ولد الحرام بھی تھا، فقط ولد الحرام نہیں تھا، نطفہ حرام بھی تھا۔ توجہ، اس لیے کہ زہرا کے شان میں گستاخی حلال زادے نہیں حرام زادے ہی کر سکتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ اب میں قائم ہوں اپنے جملوں پر جو کہہ رہا ہوں، کوئی دلیل مانگے گا تو ثابت بھی کر دوں گا انشاءاللہ۔ پوری توجہ۔ اس کے خلاف بہت محبان اہل بیت نے بولا، کچھ ہمارے بہت سے علماء نے بھی جواب دیا، مگر کچھ نے جواب دینے کے چکر میں خطرناک ڈنڈی مار دی۔ توجہ، میں نام نہیں لوں گا، ہم اہل بیت کے چاہنے والے بیماری کے دشمن ہیں، بیمار کے دشمن نہیں ہیں۔ یہاں بیماری بھگائی جاتی ہے، بیماروں کو نہیں بھگایا جاتا، سارے بیماروں کا تو علاج یہیں پر ہوتا ہے۔ توجہ ہے۔ ایک جملہ آیت تطہیر سے جب اہل بیت کی طہارت کو ثابت کیا، ایک بہت بڑے مولوی صاحب نے، نام نہیں لوں گا میں، ان کے علمی کارنامے کا میں خود بھی قائل ہوں، جو چیز صحیح ہے وہ صحیح ہے۔ مولا علی نے فرمایا نا، ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہیں جو سارے جسم کو چھوڑ کر فقط زخم پہ جا کے بیٹھ جاتے ہیں، تو جس کی جو اچھائی ہے وہ اچھائی ہے۔ بہرحال ان کے علمی کارناموں کا میں خود قائل ہوں، مگر ایک خطرناک ڈنڈی ماری انہوں نے۔ اب پتہ نہیں لوگوں نے محسوس کیا کہ نہیں، میں نے تو بڑا محسوس کیا، اس لیے کہ جو اہل بیت کے ذاکر ہوتے ہیں وہ وکیل زہرا ہوتے ہیں، ہم اہل بیت کے وکیل ہیں، اور ہم جب اسٹڈی کرتے ہیں تو بال کی کھال نکالتے ہیں۔ توجہ، ہم علی کے ذاکروں سے ملا اسی لیے گھبراتے ہیں کہ ہم بال کی کھال نکالتے ہیں، ہم اس اینگل سے سوچتے ہیں جس اینگل سے ایک وکیل مقدمہ سوچتا ہے۔ پوری توجہ۔ انہوں نے اس آیت سے اہل بیت کی طہارت کو ثابت کی، مگر ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ اس سے پہلے چونکہ مسلسل ازواج مطہرات کا ذکر ہو رہا تھا، اور فوراً یہ آیت آ گئی سورہ احزاب میں۔ توجہ، 28ویں 29ویں آیت سے مسلسل ازواج کا ذکر تھا، اور اچانک 33ویں آیت میں اللہ نے یہ آیت نازل کر دی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، یعنی کہ وہ دنیا کو یہ فکر دینا چاہ رہے تھے کہ آیت تطہیر میں ازواج بھی شامل ہیں۔ آپ دیکھیے، ہم ازواج کی عظمتوں کا انکار نہیں کرتے، توجہ کیجئے گا، جس کی جو عظمت ہے وہ عظمت اس کی جگہ ہے، مگر رند کو جام نہ دو، شیخ کو احرام نہ دو، جس کا جو اہل نہ ہو اس کو وہ انعام نہ دو، جو جہاں پر ہے اس کو وہیں رہنے دیجئے بھائی، اس کو وہیں رہنے دیجئے جو جہاں پہ ہے۔ توجہ، ازواج کا احترام ٹھیک ہے اپنی جگہ، قرآن نے امہات المومنین کا، وہ وہیں رہنے دو۔ توجہ، آپ کون ہوتے ہیں، ہم کون ہوتے ہیں کسی کو بڑھا دے یا گھٹا دے؟ توجہ کیجئے گا۔ اب انہوں نے اپنی گفتگو میں یہ ثابت کیا کہ چونکہ مسلسل ذکر ہوتا آ رہا تھا
اور اچانک یہ آیت تطہیر آ گئی تو اس میں وہ بھی شامل ہے۔ تو بھائی قرآن کا مزاج آپ نہیں جانتے، آدم کا ذکر ہوتا چلا آ رہا ہے، اچانک اللہ نے موسیٰ کا ذکر کر دیا، تو کیا آدم اور موسیٰ کا واقعہ ریلیٹڈ ہے؟ توجہ، ریلیٹڈ تو نہیں ہے۔ توجہ، نوح کا ذکر ہو رہا ہے، اچانک اللہ نے لوط کا ذکر کر دیا، تو کیا ریلیٹڈ ہے؟ نہیں۔ توجہ کیجئے گا، یہ قرآن کا مزاج ہے۔ سائنس کی گفتگو کرتے کرتے اچانک اللہ میتھمیٹکس پہ آ جاتا ہے، ہسٹری کی گفتگو کرتے کرتے اللہ فوراً جغرافیہ پہ آ جاتا ہے۔ یہی تو قرآن ہے، اور قرآن بغیر اہل بیت کے سمجھ میں نہیں آنے والا۔ توجہ کیجئے گا، یہی قرآن کا مزاج ہے۔ اچھا، اب انہوں نے کیا کہا کہ بھائی آیت تطہیر میں اہل بیت بھی شامل ہیں۔ ابھی میں ایک روایت پڑھ کر گیا، تفسیر در منصور، امام جلال الدین سیوطی، توجہ کیجئے گا، کیا فرماتے ہیں کہ جب چادر تطہیر میں علی، فاطمہ، حسن، حسین اور رسول جمع ہو گئے تو ام المومنین ام سلمہ نے آ کر اجازت مانگی کہ میں بھی آ جاؤں، میں بھی آ جاؤں، میں بھی آ جاؤں۔ نبی نے کہا نہیں، تم خیر پر ہو مگر چادر میں نہیں آ سکتی۔ ارے جا کر امام جلال الدین سیوطی سے ہی پوچھ لو کہ اگر نبی کی بیویاں تطہیر میں شامل ہوتی تو نبی آنے سے منع نہیں فرماتے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ سب مل کر اور تھوڑا آیت کا تیور ملاحظہ کرنا نوجوانوں، اللہ نے آیت میں اہل بیت نہیں کہا ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں نا کہ ابھی تک جن منحوسوں کو صحیح سے لکھنؤ کی اردو سمجھ میں نہیں آئی ہے وہ چلے ہیں عرب کی عربی سمجھنے۔ توجہ کیجئے گا بھائی، آیت تو دیکھو میری جان، آیت میں اہل بیت نہیں ہے، آیت میں اہل البیت ہے۔ اللہ نے الف لام کا اضافہ کیا ہے۔ اچھا، یہ قرآن کا قاعدہ ہے، عربی کا قاعدہ ہے، جہاں ال آ جائے نا، الف لام یعنی دا، یہ انگلش کا دا، عربی کا الف لام ال، وہاں پر عام شخصیتیں مراد نہیں ہوتی، خاص لوگ مراد ہوتے ہیں۔ نہیں پہنچا میرا مجمع؟ بھائی میری جان، میں بیٹھ کر کہوں کتابن، اٹ مینس کوئی بھی کتاب ہو سکتی ہے، ایکس وائی زی، پر اگر میں کہوں الکتاب، اٹ مینس کہ عام کتاب مراد نہیں ہے، کوئی خاص کتاب مراد ہے۔ تو اللہ آیت میں اہل بیت نہیں کہہ رہا ہے، اہل البیت کہہ کے اللہ یہ بتا رہا ہے کہ عام رشتہ دار نہیں، خاص رشتہ دار مراد ہیں۔ توجہ توجہ توجہ، نہیں نہیں نہیں، اتنی آسانی سے سمجھ گئے تو میں کلکتے سے کس لیے آتا؟ پوری توجہ، عام لوگ مراد نہیں ہیں، خاص لوگ مراد ہیں۔ رشتہ داری ہوتی ہے دو کیٹیگری کی، ٹو ٹائپس آف ریلیشن شپ، دو طرح کے رشتہ داری ہوتی ہے دنیا میں، ایک عام رشتہ داری، ایک خاص رشتہ داری۔ فرق کیا ہے میری جان؟ عام رشتہ داری اس رشتہ داری کو کہتے ہیں جسے ہم بناتے ہیں، خاص رشتہ داری وہ رشتہ داری ہے جسے اللہ بناتا ہے۔ نہیں پہنچے نہیں پہنچے بھائی، عام رشتہ داری کیا ہے؟ دوستی کا رشتہ، فرینڈشپ کا رشتہ، میری مرضی جس سے چاہے دوستی کر لوں، کالے سے کروں، گورے سے کروں، ضعیف سے کروں، جوان سے کروں، میری مرضی۔ میں نے سارم بھائی سے دوستی کی، میری مرضی، میں نے میسم بھائی سے دوستی کی، میری مرضی، میری مرضی۔ ہم جس سے چاہے دوستی کرے، سید سے کرے، پٹھان سے کرے، غریب سے کرے، امیر سے کرے، ہندو سے کرے، مسلمان سے کرے، ہماری مرضی۔ یہ وہ رشتہ ہے جو ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں، دوستی کا رشتہ، یہ ہے عام رشتہ داری۔ دوسرا رشتہ، میری بہنوں تم ناراض مت ہونا، دوسرا رشتہ ہے بیوی کا رشتہ۔ یہ بھی ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں میسم بھائی کہ ہماری بیوی کون ہوگی، گوری ہوگی، کالی ہوگی، لمبی ہوگی، ناٹی ہوگی، موٹی ہوگی، چھوٹی ہوگی، یہ ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں۔ تیسرا رشتہ، سسر کا رشتہ، ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں ہمارا سسر کون ہوگا، غریب ہوگا، امیر ہوگا، کالا ہوگا، گورا ہوگا، ادیوگ پتی ہوگا، بھکاری ہوگا، ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں۔ چوتھا رشتہ، ساس کا رشتہ، یہ ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں ہماری ساسو ماں کون ہوگی، لمبی ہوگی، چھوٹی ہوگی، ناٹی ہوگی، بڑی ہوگی، کھڑی ہوگی، ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں۔ مگر ایک وہ رشتہ ہے جو اللہ بناتا ہے، جیسے اولاد کا رشتہ، یہ ہم طے نہیں کرتے ہماری اولاد کون ہوگی، اللہ طے کرتا ہے۔ بھائی بڑا سے بڑا مولوی ہو، بیوی پریگننٹ ہے، پہلے سے دعویٰ نہیں کر سکتا کہ بیٹا ہوگا یا بیٹی۔ اللہ بیٹا دے تو بھی قبول کرنا پڑے گا، اللہ بیٹی دے تو بھی قبول کرنا پڑے گا۔ بھائی پوتوں کا رشتہ، نواسوں کا رشتہ، یہ ہم ڈیسائیڈ نہیں کرتے، یہ اللہ ڈیسائیڈ کرتا ہے۔ یعنی اہل البیت کہہ کے اللہ بتا رہا ہے کہ اہل البیت سے وہ رشتہ دار
مراد ہے جسے ملا نہیں اللہ ڈیسائیڈ کرتا ہے. سب مل کر یہ وہ رشتے ہیں جسے ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں. توجہ کیجئے گا بھائی، آخر وجہ کیا تھی بھائی؟ آیت تطہیر کب نازل ہوئی؟ توجہ کیجئے گا، آیت تطہیر کب نازل ہوئی؟ اور آیت تطہیر میں عام گھر والے نہیں، خاص گھر والے شامل ہیں. وجہ یہ ہے کہ نبی نے گھر کے اندر ایک گھر بنایا. اللہ جانے لکھنؤ کہا ہے بھائی، چادر اوڑھ کر نبی نے گھر کے اندر ایک گھر بنایا. یا رسول اللہ، چادر اوڑھنے کی ضرورت کیا تھی؟ کیا تو مولوی کا مزاج نہیں جانتا؟ اگر میں چادر کے نیچے علی، فاطمہ، حسن و حسین کو شامل نہ کرتا اور پھر آیت تطہیر آ جاتی تو مولوی کہتا آیت تطہیر چھت والوں کے لیے نازل ہوئی ہے. میں نے بتایا تطہیر چھت والوں کے لیے نہیں، چادر والوں کے لیے. چھت والوں کے لیے نہیں، ان کے لیے آیت نہیں آئی ہے جو چھت کے نیچے تھے، ان کے لیے آیت آئی ہے جو چادر کے نیچے تھے. توجہ کیجئے گا. تو اللہ کہہ رہا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو اپنے محمد کو لے گئی. کہاں تک لے گئی؟ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا. اللہ کہہ رہا من المسجد حرام، مسجد حرام سے، توجہ، کعبے سے، الی المسجد الاقصی، مسجد اقصی تک، توجہ آخری آدمی تک. اللہ کہہ رہا ہے پاک ہے وہ ذات جو محمد کو کعبے سے لے گئی. لکھنؤ والوں تمہارا جملہ. اللہ کہہ رہا ہے پاک ہے وہ ذات جو محمد کو کعبے سے لے گئی، کعبے سے لے گئی، کعبے سے لے گئی. اب میرا حق ہے کہ میں مولویوں سے پوچھوں کہ بھائی جو ذات محمد کو کعبے سے لے گئی جب وہ اتنی افضل ہے تو جو ذات محمد کو کعبے تک لے گئی. ایک صلوات پڑھے. جو ذات محمد کو کعبے سے لے گئی، من المسجد الحرام، کعبے سے، مسجد المین یعنی سے، الا یعنی تک، من المسجد الحرام جو محمد کو کعبے سے لے گئی. توجہ، تو وہ ذات اتنی پاک جو محمد کو کعبے سے لے گئی، تو وہ ذات کتنی پاک ہوگی جو محمد کو کعبے تک لے گئی. اب لکھنؤ کا نوجوان مجھ سے پوچھے گا نا کہ شبیر علی وارثی ذرا سسپینس تو توڑو، ذرا بتاؤ تو صحیح کون ذات ہے جو محمد کو کعبے تک لے گئی. اٹھا کر پڑھنا مسلمانوں کی بہت بڑی سیرت، عالم اسلام کی سیرت. ابن حشام، امام ابن حشام فرماتے ہیں توجہ، آج بھی دیوان ابو طالب میں وہ اشعار موجود ہے. اور سیرت ابن حشام میں امام ابن حشام نے یہ واقعہ لکھا. کیا ہوا کہ سارے مکے میں قحط پڑا، سارے مکے میں خشک سالی پڑی، قحط پڑا. توجہ، پانی کا ایک قطرہ آسمان سے نہیں برس رہا ہے. سارے مکے کے مشرکین اپنے اپنے خداؤں سے مانگنے لگے. توجہ، سب اپنے اپنے خدا سے مانگ رہے ہیں نا. انگنت خداؤں کے پرستار ہیں نا مکے والے. کوئی پیڑ سے مانگ رہا ہے، کوئی چاند سے مانگ رہا ہے، کوئی سورج سے مانگ رہا ہے، کوئی لوہا سے مانگ رہا ہے. توجہ کیجئے گا، کوئی درخت سے مانگ رہا ہے، کوئی پیڑ پودوں سے مانگ رہا ہے. اور جب سے سب سے مانگتے مانگتے تھک گئے نا تو مشرکوں کے 3 سب سے بڑے خدا تھے. اللہ جانے یہ جملہ اگر لکھنؤ نہیں سمجھ سکا تو شبیر وارثی کہاں پڑے گا. 3 سب سے بڑے خدا تھے مشرکوں کے، لات و ہبل و عزا. توجہ، سارے مشرک جا کر اپنے بڑے بڑے خداؤں سے مانگنے لگے دعا. لات پانی برسا دے، ہبل پانی برسا دے، عزا پانی برسا دے. توجہ، مگر 3 سے مانگتے مانگتے تھک گئے، پانی نہیں برسا. جب 3 سے کام نہ چلا تو لوگوں نے کہا چلو 5 کے دربار. اللہ جانے مجمع کہا ہے جب 3 خداؤں نے
جب 3 خداؤں نے مشرکوں کی نہیں سنی تو مشرکوں کے سرداروں نے مل کر ڈیسائیڈ کیا کہ دنیا میں جہاں پر سب ہار جاتے ہیں ایک ایسا دربار ہے جہاں سے حاجتیں پوری ہوتی ہے. وہ دربار ہے دربار ابو طالب کا. وہ بیضۃ البلد، وہ وارث کعبہ، وہ وارث انبیاء، وہ وارث آدم، وہ وارث موسیٰ، وہ علی کا بابا. توجہ، وہ علی کا بابا. آئے سارے مشرک سردار مل کر حضرت ابو طالب کی چوکھٹ پر ایک مرتبہ دروازہ دق الباب کیا. قسم خدا کی، ولیوں کے سردار کا باپ دروازہ کھول کر باہر آیا. اللہ اکبر. ولیوں کے سردار کا باپ، جنت کے سردار کا دادا ابو طالب ایک مرتبہ اپنے دروازے سے نکلے. کہنے لگے کیا بات ہے، اتنا بڑا مجمع میرے دروازے پر کیوں آیا؟ اب عرب کے مشرک سرداروں نے کہا، مکے والوں نے کہا پانی کا ایک قطرہ نہیں برس رہا ہے، سارے مکے میں خشک سالی ہے، سارے مکے میں قحط پڑا ہے. ہم اپنے اپنے خداؤں سے مانگتے مانگتے تھک گئے. نہ لات ہماری سنتے ہیں، نہ عزا ہماری سنتے ہیں، نہ ہبل ہماری سنتے ہیں. ابو طالب نے کہا میرے پاس کس لیے آئے ہو؟ کہا آپ کے پاس اس لیے آئے ہیں ہم کہ آپ کعبے میں چل کر اپنے خدا سے دعا کر دے. اللہ جانے لکھنؤ کہا ہے. ارے آج کے منافق ملاؤں کے عقیدوں کو میں مشرکوں کے عقیدوں پر قربان کرتا ہوں. وہ مشرک تھے مکہ کے، مگر جانتے تھے ہمارا خدا اور ابو طالب کا خدا. مشرک تھے مگر جانتے تھے ہمارا خدا اور ہے، ابو طالب کا خدا اور ہے. توجہ، اب سرکار ابو طالب بیضۃ البلد رئیس مکہ مر گیا. وہ منافق تو ابو طالب کو غریب کہتا ہے. غریب تیری قسمت ہے کٹ ملا. یہ تو وہ ابو طالب ہے جس کے وادی میں 3 سالوں تک اسلام پلا ہے. شیب ابی طالب میں مسلمان جہاں پرورش پا رہا تھا، اس وادی کے مالک کا نام ہے ابو طالب. توجہ، ابو طالب اپنے گھر سے نکلے. توجہ کیجئے گا، ابو طالب کو رحم آ گیا. ایک مرتبہ گھر سے نکلے. اگر تنہا نکلتے تو میری تقریر ختم تھی. تاریخ میں سیرت ابن حشام نے لکھا کہ اکیلے نہیں نکلے، گود میں نبوت کے سورج کو لیا تو گود میں رسالت کے سورج کو لیا. 3 سال کے ہیں محمد. ایک مرتبہ گھر سے نکلے، خانہ کعبہ تک گئے. کعبے کے غلاف میں میرے نبی کو مس کیا اور مس کر کے آسمان کی طرف دیکھا اور دیکھ کر ابو طالب نے کہا وَبْيَضْ غَيُسْتُسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ فِي مَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ. اے پروردگار، تجھے اس محمد کا واسطہ جس کے چہرے کی برکتوں سے آسمانوں سے پانی برستا ہے. تاریخ نے لکھا اتنا پانی برسا کہ مکے والے سیراب ہو گئے. تم مولویوں، تمہارے پاس 2 ہی آپشن ہے، یا تو آج کے بعد پانی پینا چھوڑ دے یا ابو طالب کو کافر کہنا. ہے ملاؤں تمہارے پاس، یا تو آج کے بعد پانی پینا چھوڑ دے، اس لیے کہ پانی پی کر ابو طالب کی نمک حرامی تو نہیں کر سکتا. یا تو پانی پینا چھوڑ دے یا ابو طالب کو کافر کہنا چھوڑ دے. توجہ کیجئے گا، ابھی ربیع الاول کا مہینہ آئے گا. 2 مہینے کے بعد ہر مولوی یا رسول اللہ کہے گا، ہر مولوی یا نبی اللہ کہے گا. نبی کے وسیلے سے دعا مانگے گا. میں کہوں گا نمک حرامو، نبی کے وسیلے سے دعا مانگنا چھوڑ دو، اس لیے کہ تجھے نبی کے وسیلے سے دعا مانگنا تیرے باپ نے نہیں، علی کے باپ نے سکھایا. آج کے بعد خبردار کبھی نہ کہنا تجھے
نبی کے وسیلے سے دعا مانگنا، چیخ چیخ کر پڑے گا ہے تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ ہے۔ جب مولوی پڑھے نا تو اس کا گریبان پکڑ کے کہنا تو نے یہ تو بتا دیا کہ تو نبی کا کھاتا تھا، یہ بھی تو بتا نبی کس کے گھر کھاتے تھے ہیں؟ وہ کالی کالی زلفوں والے رسول، وہ سرما لگانے والے رسول۔ سرما یاد ہے، اور فقط سرما نہیں خرما بھی یاد ہے، کالی کالی زلفیں یاد ہیں؟ کبھی سوچا کہ ان زلفوں پر کنگھا کون کیا کرتا تھا؟ سرمے یاد ہیں؟ کبھی سوچا کہ ان نازنین آنکھوں میں سرما کون لگایا کرتا تھا؟ اس ذات کا نام ابو طالب ہے۔ قسم خدا کی، اسلام پر جو احسان ابو طالب کا ہے وہ کسی کا نہیں۔ سمیٹ دی میں نے گفتگو۔ سارم بھائی بھی پریشان ہے کہ 2 دن سے اب تک کوئی امامت پہ آئی ہی نہیں، تو میری جان فوراً بریانی تھوڑی بنتی ہے، پہلے چولہا جلتا ہے، مسالے پڑتے ہیں ساری چیزیں، اس کے بعد بریانی تیار ہوتی ہے۔ توجہ کیجیے گا، اسلام پہ احسان، اسلام کی ہر ساز پر احسان ابو طالب کا ہے۔ کربلا میں جو لہو بہہ رہا تھا وہ لہو ابو طالب کا تھا۔ عزاداروں، آج محرم کی 2 تاریخ آ گئی۔ کل اسی وقت یہاں مجلس پڑھ رہا تھا، تم نے غور کیا کہ یہ 24 گھنٹے کتنی تیزی سے گزرے؟ تم احساس کر رہے ہو یہ دن کتنی تیزی سے گزرتے ہیں؟ سال بھر انتظار کرتے ہیں نا ہم، مولا کب آپ کی فرش اعلیٰ پر بیٹھیں گے مولا؟ سال بھر انسان گناہ کر کر کے تھک جاتا ہے، جب اس کو کوئی در نظر نہیں آتا تو انسان جانتا ہے ایک ایسا در ہے، در حسین، جہاں بڑے بڑے گناہوں کی معافی قبول ہوتی ہے۔ عزادارو، حر سے بڑا گناہ گار کون ہوگا؟ حر سے زیادہ خطا کس نے کیا تھا؟ یہ حسین وہ ہے جو حر کی خطا بخش دیتا ہے۔ حسین کا دروازہ سب کے لیے کھلا ہے۔ عزادارو، 2 محرم الحرام کو جب حسین کا قافلہ کربلا میں پہنچانا تو یہی حر تھا جس نے حسین کا راستہ روکا تھا، جس نے حسین کو کہا کہ ہم آپ کو آگے جانے کی اجازت نہیں دیں گے۔ یہی حر تھا نا جس نے حسین کے لجام فرس پر ہاتھ دیا۔ آپ کو معلوم ہے لجام فرس پہ ہاتھ دینا کیا تھا؟ جس طرح ہمارے ملک میں کسی کے گریبان کو پکڑنا، اسی طرح عرب نے کسی شہ سوار کے لجام کو پکڑنا۔ وہ دن آ گیا تھا اہل بیت پر کہ لجام فرس کو پکڑ لیا۔ حسین نے ایک جملہ کہا، تیری ماں تیرے سوگ میں بیٹھے۔ حر تھا، یزید کے لشکر کا سپاہی تھا، مگر رکھتا تھا معرفت۔ کہنے لگا حسین اگر آپ کی ماں فاطمہ نہ ہوتی تو پھر میں بھی آپ کی ماں کے لیے کچھ کہتا۔ عزاداروں، 2 محرم کو حسین کا قافلہ روک لیا گیا۔ دن گزرتے چلے جا رہے ہیں۔ عزاداروں، یہی حر ہے نا کہ جس نے عمر سعد کو خط لکھا کہ لشکر بھیجو، یہی حر ہے جس نے حسین کا راستہ روکا۔ مگر ہاں عزاداروں، یہی حر ہے جب شب عاشور آیا، اللہ اکبر، جب عاشور کی رات آئی تو حر اپنی کروٹیں بدل رہا ہے، کبھی خیمے سے باہر نکل رہا ہے، کبھی خیمے کے اندر آ رہا ہے، کبھی آسمانوں کی طرف دیکھ رہا ہے۔ حر عجیب اضطرابی کیفیت میں ہے۔ ایک مرتبہ حر کے بیٹے نے جب باپ کی یہ کیفیت دیکھی نا، ایک مرتبہ کہا بابا کیا وجہ ہے بابا؟ بڑے پریشان نظر آ رہے ہو۔ کہا بیٹا بڑے کشمکش میں ہوں، بہت پریشان ہوں۔ ایک مرتبہ بیٹا کہنے لگا بابا مجھے معلوم ہے آپ یہی سوچ رہے ہیں نا، ایک طرف حکومت ہے، ایک طرف شہادت ہے، ایک طرف یزید ہے، ایک طرف نبی کا نواسہ ہے۔ ایک مرتبہ حر نے کہا نہیں بیٹا، میں تو یہ سوچ رہا ہوں ایک طرف جنت ہے، ایک طرف جہنم ہے۔
جب یہ طے کر لیا بابا تو سوچنا کیا ہے بابا؟ بابا جنت کی طرف چلتے ہیں بابا۔ ایک مرتبہ حور نے کہا بیٹے نہیں میں رات کے اندھیرے میں نہیں جاؤں گا، اگر رات کی تاریکی میں حور گیا تو شاید کوئی یہ کہہ دے کہ حور اندھیرے میں بھاگ گیا، میں صبح کے اجالے میں جاؤں گا۔ ہاں زادارو صبح عاشور نمودار ہوئی، حور ایک مرتبہ اپنے غلام اپنے بیٹے کو لے کر گھوڑے میں بیٹھ کر حسین کے قافلے کی طرف بڑھنے لگا۔ حبیب ابن مظاہر نے جب حور کو آتے دیکھا ایک مرتبہ لشکر حسینی کو جمع کیا اور کہا مولا حسین کی حفاظت کرو، یزید کے لشکر کا سپاہی آ رہا ہے۔ ہاں دادارو حور نے جیسے ہی یہ جملہ سنا ایک مرتبہ آواز دی مولا میں توبہ کے لیے آ رہا ہوں، مولا کیا میرے جیسے کی توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ اجرکم من اللہ، اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ ہاں دادارو حسین کے کانوں میں یہ آواز پہنچی نا، ایک مرتبہ عباس کو کہا عباس جاؤ میرے مہمان کا استقبال کرو، اکبر کو کہا اکبر جاؤ میرے مہمان کا استقبال کرو۔ دادارو سنیں گے جب حسین کے خیمے سے تھوڑا فاصلہ رہ گیا نا، ایک مرتبہ حور احتراماً گھوڑے سے اتر گیا۔ حور نے اپنے آنکھوں میں پٹی باندھ رکھی تھی، حور نے اپنے ہاتھوں کو باندھ رکھا تھا۔ حور چاہتا تھا جس طرح ایک خطا کار ایک گناہگار مولا کے دربار میں جائے۔ اجرکم من اللہ، اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ عزادارو حور ایک مرتبہ اترا گھوڑے سے، حور کے آنکھوں میں پٹی بندھی تھی۔ سنو گے عزادارو ایک مرتبہ بیٹے نے زور سے تکبیر کی آواز بلند کی، اللہ اکبر۔ عزادارو حور نے آواز سنی، ایک مرتبہ بیٹے سے کہا بیٹا کیا ہو گیا؟ کہا بابا شبیہ پیغمبر علی اکبر آپ کے استقبال کو آ رہے ہیں۔ اجرکم من اللہ۔ ہاں عزادارو حور تڑپ گیا۔ ایک مرتبہ بیٹے نے 2 مرتبہ تکبیر کی آواز بلند کی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ حور نے کہا بیٹا اب کیا ہو گیا؟ کہا بابا قمر بنی ہاشم عباس علمدار آپ کے استقبال کو آ رہے ہیں۔ ہاں دادارو ابھی تھوڑا لمحہ گزرا، ایک مرتبہ حور کے بیٹے نے چہرے پر تماچے مارے، 3 مرتبہ آواز بلند کی، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حور نے کہا بیٹا قیامت آ گئی۔ کہا بابا سر کو جھکا لو، نبی کا نواسا فرزند رسول حسین۔ ہاں زادارو ہاں زادارو ایک مرتبہ بیٹے نے کہا جب مولا قریب آئے بتا دینا، مولا قریب آئے۔ بیٹا نے کہا بابا مولا قریب آ گئے، قدموں میں گر گیا اور کہنے لگا مولا کیا میرے جیسے خطا کار کی توبہ معاف؟ ہاں دادارو نبی کے نواسے نے کہا حور انت اخی فی الدنیا والآخرہ، حور میں نے تجھے معاف کیا، میرے رب نے تجھے معاف کیا۔ حور تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے، حور تو آخرت میں بھی میرا بھائی ہے۔ ہاں دادارو حسین نے حور کو سینے سے لگایا، حور نے آنکھوں سے پٹی کھولی۔ ایک مرتبہ حسین نے کہا حور میں نے تو تجھے معاف کر دیا پر حسین بھی تیرے سامنے شرمندہ ہے۔ حور نے تڑپ کر کہا مولا ایسا کیوں کہہ رہے ہیں مولا، آپ کیوں شرمندہ ہے مولا؟ حسین نے کہا حور کل جب تو دشمن بن کر آیا تھا میں نے تجھے پانی پلایا تھا، تیرے لشکر کو سیراب کیا تھا، تیرے جانوروں کو سیراب کیا تھا، تجھے کھجوریں کھلائی تھی۔ حور آج جب تو دوست بن کر آیا تو میرے پاس نہ پانی ہے